ہمارے ہاں لوگ مانتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں۔ حضور نے فرمایا جب تجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے، اندھا بھی کر دیتی ہے۔ نہ انسان محبوب کا نقص دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ ادا ہو سکتا۔ جس کو محبت ہو، جس نے بات سن لی وہ بھی محبت میں کچا ہے، جس نے بیان کر لی وہ تو فیل ہے نا، بالکل ہی وہ تو ناکام ہو گئے۔ اور جس نے دیکھ لی، اوہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بھی ابھی پیار نہیں کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو خود رسول پاک نے بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر۔ ابو جہل نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا معاذ اللہ، مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا۔ اب اس کے پاس چونکہ بوجھ تھا تو اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا، اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہے، اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہے۔ یاد رکھیے گا انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا، یعنی ہر چیز ہی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دی، غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دیے، بس نبی پاک کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی۔ بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملاحظہ فرمائیے نا، کبھی ذرا ملاحظہ فرمائیے نا۔ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی رستے رستے کی محبت ہے، یہاں مجھے 5,000 کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں نہیں میں محبت کر سکتا۔ یہ نقصان 5,000 کا کون برداشت کرے؟ محبت ضرور ہے پر اب اتنا نقصان کون برداشت کرے؟ جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھیے کہ مال کا نہیں، جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر، 5,413 فٹ اونچی غار ہے، جب حضور ذرا سا چلے تو قدموں کو تکلیف ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھے آ جاندا، او پہ آ جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضور کو لے گئے اور جب غار ثور پہ پہنچے تو کہنے لگے حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے، آپ ٹھہریں پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے اور دیکھیں نا سالوں پرانی غار پڑی تھی، اس میں بڑا کچھ تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے غار صاف کی۔ پھر جہاں سوراخ تھے نا، خطرہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے غار کو بند کیا۔ جب مکمل تسلی کر لی تو کہا حضور اب آپ تشریف لے آئی۔ اب جب غار سے نکلے نا جانے کے لیے، اس انداز کو بھی ذرا دیکھیں۔ لوگ آج خشک دین کے بڑے قائل ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اتنی لمبی باتیں، آپ معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو لفظ عشق ہی بڑا برا لگتا ہے، وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ او خدا کے بندو، یہ بھی تو انداز دیکھو نا صحابہ کا۔ جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار ثور سے، تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو کبھی نبی پاک کے آگے جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو محبوب کو پتہ ہے، پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور مجھے شک ہے کہ کافر طاق میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے، پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے تو پیچھے ہٹتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے لگ جائے، کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ رہی۔ طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی روشنی روح تک عطا فرما دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے
سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا، کچھ مخصوص لوگوں کی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے، فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابو بکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھا ہو، میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف، تو حضور کی حد بتا دینا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، وہ حد بتا، ہم حد تک رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ، جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے، امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سو نہیں رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے، اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں، تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہیں اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری پسند۔ انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ، اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں۔ میرے بھائی جو محبت خالص کرنی ہے تو میرے ایسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی، انہوں نے غلامی کس طرح کا انداز۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے، تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق جاتے جا رہے، تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جانا؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد
نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائے، تو میں چلا سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں، لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بھی رو پڑے، بھائی محبت کی تو ٹوٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی۔ یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو، پھر جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے راستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے تھوڑی سی، تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھے؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت کی، ہر طریقے سے کی۔ امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے گی۔ حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے۔ جب رات تھی نا بدر کی، تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا اسی طرح حضور کو شہید کیا جائے۔ وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، پوری توجہ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا جائے۔ حضور کے لیے وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے، یہاں کون ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق ایک بار فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے کی؟ میں جو ہوں، جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی جرت ہی نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے۔ 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائیں، 17 نماز۔ اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا۔ آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہونے لگی۔ میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، اگر اتنی سی بات صحیح آپ کو دشواری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور ایک صلح کے لیے گئے، فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے۔ تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 ہی رکعتیں پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ رستہ چھوڑتے رہے۔ دوران نماز ہی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا، عین نماز میں، عین نماز۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز۔ پھر قدم ہٹایا، تیسری دفعہ پھر کہا، پھر قدم اٹھایا،
جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ کیا خوبصورت انداز ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امام ہی بن جائے. مجھے بتائیے ہامتے کامتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو. انہیں خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی. بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا. دوستو شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کرے اور یہ ذہن بنائے کو کتنا بھی بیمار ہو جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا. اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی. رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے. ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات. یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. وہ لوگ سوچیں گے اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا. اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے. معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائے. آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہے غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے. رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے. اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. تو دیکھو نا وہ آ گیا، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتہ ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی، یہ پھر آ جاتا ہے
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਖਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ, कहने हैं कि नहीं, तूने ठीक होना, तू नहीं ठीक हो सकता, तूने नहीं बाज आना, तेरा इलाज अब जा, अब दौड़ जा, तेरा कोई हल नहीं। हुजूर फरमाते 6 बार आ गया, तीसरी बार आके कहता अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह कहता पता ना मेरे बंदे को मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया। गोया वो जब जब आता रहता है रब तब तब उसे माफ फरमाता रहता। रहमत दा दरिया इलाही, ये दरवेशों ने जो बातें की हैं बड़ी सोच समझ के की। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा है। मैंने अगला शेर नहीं पढ़ना, इतना ही मैं एक मिसरे में बात करनी है सिर्फ। रहमत दा दरिया इलाही, अगला मिसरा नहीं कहना, इसका माना क्या है समझो। दरवेश कहते हैं ऐसा नहीं होता कि कभी कभी रहमत मिलती है, हर दम वगदा है तेरा। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम हर दम 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 हर दम वगदा तेरा। बस जे विचों एक कतरा बख्शे ना मैनू भी ते काम बढ़ जाता ही। दम दम हर दम से बंदे को अल्लाह की रहमत मिलती है, हर वक्त करम होता है, हर वक्त। उसके लिए तो ना किसी जगह की पाबंदी है, ना वक्त की पाबंदी है, ना ये है कि वो इस वक्त मुयस्सर है और माज़अल्लाह इस वक्त मुयस्सर नहीं, ना उसे ऊँग आती है ना नींद आती है। सुबह भी करम शाम भी करम, वो हर वक्त रहम ही रहम फरमाता है। और हुजूर फरमाते जब उसने मखलूक बनाई थी ना, उसी वक्त उसने अपने अर्श पे लिख दिया था लोगों मेरा गज़ब ज़्यादा नहीं मेरी रहमत ही ज़्यादा है। जिसने बनाने से पहले कहा था बनाने से करो शुक्र कितना और फख्र कितना करूं, तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया और बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। जब हुजूर का उम्मती बनाया था ना, तो गुनाह तो बाद में करने थे ना, उम्मती बना के बख्शिश का बंदोबस्त पहले कर दिया। बख्शिश का बंदोबस्त मैं ज़्यादा नहीं खोल सकता, इस बात को गलती बाद में होनी है, बख्शिश का बंदोबस्त पहले। और हुजूर फरमाते रब ने मखलूक बनाई तो ये लिख दिया कि लोगों याद रखना गज़ब ज़्यादा नहीं है, रहमत ही तुम्हें करम ही ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, हुजूर ना कई कई तरीकों से इस रहमत को बयान करते, कई कई जावियों से, कई कई मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के करम को लोगों के सामने उजागर करते। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के सामने ना एक जंग का मौका था, तो एक औरत का बच्चा गुम हो गया। ये ना सारी घंटियाँ बच जाती हैं अगर कोई बच्चा गुम हो जाए। जितनी घंटियाँ होती है ना, दिल की भी, रूह की भी, कानों की भी, सारी घंटियाँ ही, मतलब आप फौरी तौर पर जो लटक जाते हैं ना ज़मीन आसमान के बीच के, बच्चा बड़ी देर से मिल ही नहीं रहा, वो जो एक वक्त होता है ना, वो पुल से रात में गुजरता है। ये आसान डॉक्टर कह देना रिपोर्ट करा लो, फिर फलाने सख्त मूजी मर्ज का डर है, तो वो रिपोर्ट कराने के बाद जो उसके नतीजे का इंतज़ार होता है ना, वो जो कर्ब होता है वो ख़तरनाक होता है। आप बात को समझे, इंसान को महसूस हो कि मेरे जिगर का पारा, मेरा टुकड़ा, मेरा बेटा मिल नहीं रहा, तो कैफियत का रंग और हो जाता है। ये एक वारफ्तगी है ना, बच्चे के साथ प्यार है। एक जंग का मौका था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो बड़ी बेचैन है, बड़ी निढाल है, बड़े करब में है, तड़पती है, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, कभी उससे पूछती कभी इससे सवाल करती, तलाश रही है अपने बच्चे को। तो ये सारा मंजर, ये सारी तस्वीर लोगों की आंखों के सामने,
تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ معنی کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نہ دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھے، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا، اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہیں۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں،
مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم۔ او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔